يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ بے حد کم ہے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بڑے ہی اچھے طریقے سے گردش کر رہی ہے کہ ایک دو روز میں ایک ایسے مہمان کی آمد ہے جو بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، ایک ایسے مہینے کی آمد ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے معزز کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ ایک ایسے مہینے کی آمد ہے جس مہینے کے اندر ایک رات اللہ رب العالمین نے ایسے رکھی ہے کہ اگر ایک انسان اس رات کو پائے، اس میں عبادت کر لے، اس رات کے اندر کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک ایسے مہینے کی آمد ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فرمانہ دیتا ہے۔ ایک ایسے مہینے کی آمد ہے جس مہینے کے اندر سرکش شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسے مہینے کی آمد ہے جس مہینے کے اندر نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب بڑھا کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے کا ایک ایک پل بڑے ہی فیوز و برکات کا حامل ہے، اور اس کی فیوز و برکات پر اگر روشنی ڈالی جائے تو ہمارا یہ جو وقت خطبہ جمعہ کا ہے یہ کم پڑ جائے گا، اور اس کی فیوز و برکات پر ہم تبصرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی، بعدہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس مہینے کے انتظار میں اور جس کی تیاریوں کو لے کر کے ہم اپنی ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہیں، آیا سب سے پہل اللہ رب العالمین اس مہینے کے تعلق سے مومنوں کو کیا پیغام دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت و فضیلت کو بیان کر کے کس طریقے سے مومن مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ وہ اس کی تیاری کریں اور اس کے اندر جو چیزیں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عائد کرتا ہے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین مومنوں کے تعلق سے بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی تیاری میں ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ اس کی آمد ہے۔ وہ مہینہ جس مہینے کے انتظار میں اسلاف 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمیں اس مہینے تک پہنچا دے۔ جب وہ فیوز و برکات کا مہینہ گزر جاتا اس کے اندر انہوں نے جو عبادتیں کی ہوتی اس کے چلے جانے کے بعد وہ 6 مہینے تک اس بات کی دعائیں کرتے تھے، اللہ جس ہم نے اس مہینے کے اندر جو عبادتیں کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اتنی عظمت و برکتوں والا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا پیغام دیا ہے
اس تعلق سے ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو تیار کرتے ہیں، ہم اپنے دماغ کو تیار کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نماز پڑھنے والے لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں جو سب سے اہم عبادت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جو فرض کی، اس کی تاکید کی، اس سے غفلت برتتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، کہا یہ جاتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، سرکش شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایمان والے لوگ شیطانوں کے باپ بن جاتے ہیں. دن کی روشنی میں، ظہر کے ٹائم میں، دوپہر کے موقع پر مسلمانوں کے ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، پردے ڈال کر کے بریانی توڑ رہے ہوتے ہیں. ہے نہیں؟ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے کس چیز سے سب سے پہلے مخاطب کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں، ہم نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا، اسی طریقے سے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر رمضان کے مہینے میں روزے فرض قرار دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم ایمان لانے والے لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. آج مسلمان رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد اس کے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل تو لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا نام مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہ ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں دوپہر میں بریانی کھایا کرتا ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ نہیں، ڈر نہیں، اس کا خوف نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں روزے رکھانے کا مقصد تمہیں بھوک اور پیاسا مارنا نہیں. اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے مہینے میں جو روزے فرض قرار دیے، اس کا مقصد یہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پرہیزگاری آ جائے، تقویٰ پرہیزگاری آ جائے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے مہینے میں مسلمانوں مومنوں پر رمضان کے روزے فرض کر دینے کے بعد ان کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر یہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، اللہ رب العالمین کی گناہوں کو ان سے معاف فرما دے گا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گا، ایمان کی حالت میں، ایمان اس کے پاس ہوگا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص خطا کار ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے عام 11 مہینوں کے اندر کہ وہ اللہ رب العالمین سب سے گناہوں کی معافی کرائے. اللہ رب العالمین یہ فیض و برکات کا بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے تاکہ اس مہینے کے اندر ایمان والے لوگوں کا ایمان جاگے اور وہ اللہ کے دربار میں آئے، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے ان کا قرب اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہو، یہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری کس طریقے سے کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو آنے کی بشارت اپنے صحابہ کو دیتے ہیں. کیا فرماتے؟ آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ فیہ تفتح ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے، ایک ایسا مہینہ دے دیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کرا دیے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وَتُقَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے. لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ مِّن خیر من الفشار. اس مہینے کے اندر ایک ایسی بات، ایک رات اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے کے اندر آنے والی اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، اصل محروم وہی ہے. 3 چیزیں آپ کو معلوم ہوئی. رمضان کا مہینہ ہے، مبارکبادیاں پیش کرو، اللہ برکتوں والا مہینہ دے رہا ہے. بہت سے لوگ ہمارے درمیان گزشتہ سال تھے رمضان کے مہینے میں، نہیں ہے اس سال. کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبرستان پہنچا دیا ہے،
हम जो लोग आज जीवित हैं आने वाले रमजान में होंगे कि नहीं होंगे किसी को नहीं मालूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान का बाबरकत महीना नसीब फरमाए। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होकर के अपने गुनाहों की माफी चाहता है। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से आजादी देता है और जन्नतों के अंदर दाखिला देता है। और दुनिया के लोगों में फिर यही कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले जितने भी लोग हैं, ये माल जर धन दौलत सब कुछ कमा ले, कामयाबी नहीं है। सबसे बड़ी कामयाबी है ईमान लाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंच करके जहन्नम से आजादी का मिलना और जन्नत के अंदर दाखिला मिलना सबसे बड़ी आजादी है, सबसे बड़ी कामयाबी। और यही वो महीना है जो एक दो दिन में हमें मिलने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमन सलामती के साथ उस महीने के अंदर दाखिल फरमाए। इसी तरीके से उस महीने की फयूज़ और बरकत और क्या हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आता है, रावी हदीस में अबू हुरैरा कहते हैं देहाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसे अमाल बतला दीजिए जिसको मैं करूं और करने के बाद मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तालीम दी, तअबुदुल्लाह ला तुश्रिक बिही शैआ, ऐ बंदे तू सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया व तुकीमुस सलातल मक्तूबा, और 5 नमाजों की पाबंदी करना, 5 नमाजों की अदायगी करना। व तुअद्दी ज़कातल मफरूज़ा, ज़कात तेरे ऊपर फर्ज हो जाए तो ज़कात को निकाल लेना। व तसूम रमज़ान, रमजान के रोजे रखना। वो देहाती जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, अल्लाह के रसूल ने उसे कुछ तालीम दे दी, कुछ बातें बतला दी। अल्लाह के रसूल के पास से जा रहा है, कह रहा है अल्लाह के रसूल कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं हमेशा इससे ज्यादा करूंगा न कम करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा, जो शख्स ये चाहता है कि वो किसी जन्नती आदमी को देख ले तो उसे चाहिए वो इस शख्स को देख ले। मालूम ये होता है इस हदीस की रोशनी में एक इंसान अल्लाह की इबादत करने वाला हो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, ज़कात उसके ऊपर फर्ज हो जाती है, ज़कात निकाल दे, रमजान का महीना उसे नसीब हो, उसके रोजे रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर दाखिला देगा इंशाअल्लाह। करेंगे पाबंदी ना? करेंगे।